تعالی عنہ کی سیرت کو بیان کیا گیا تھا اور ان کے سیرت کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی گئی تھی کہ جس میں ان کے اخلاق، ان کی سیرت، ان کا کردار، ان کا اسلام لانا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر اور حضر میں شریک رہنا، اس حوالے سے گفتگو کی گئی تھی۔ تو اسی مناسبت سے تاریخ میں سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی صحابی رسول ہیں 8 ہجری میں کی سیرت مکہ ہوا پر بات کی جائے۔ فتح مکہ میں بہت ساری شخصیات جب اسلام میں حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان نمایاں شخصیات میں سے تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ نام سحر تھا، لقب ابو سفیان تھا، باوجود اس کے کہ اپنے قبیلے کے سردار تھے۔ ان کے حوالے سے گفتگو کی جائے گی۔ اگرچہ شروع اسلام میں جب اسلام قبول نہ کیا انہوں نے اور جب اسلام کی بہت زیادہ ضرورت تھی، اس وقت یہ اسلام کے مخالف تھے، بہت ساری جنگیں بھی لڑی، یہاں تک کہ غزوہ بدر جب پیش آیا تو اس میں آپ حضرات کے علم میں ہوگا کہ سب سے زیادہ جس نے بدلے کے لیے اکسایا کہ اس کے مقابلے میں ہم غزوہ احد کریں گے، ان میں سے ابو سفیان ایک تھے جو سپہ سالار تھے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ اپنے وقت کے وزیر دفاع تھے۔ وزیر دفاع سے مراد کیا ہے کہ جب بھی کوئی جنگ کا خطرہ ہوتا، جب بھی کوئی دشمن حملہ کرتا تو حضرت ابو سفیان بھی ایسی شخصیت تھے کہ جو ان کے دفاع کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ اگرچہ لیٹ اسلام قبول کیا ہے، لیکن 8 ہجری جب مکہ فتح ہوا، ایک صلح حدیبیہ ہے، وہ بھی ایک تاریخی ایک صلح تھی، ان کے خلاف بھی انہوں نے کام کیے۔ تو ایک مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 ہجری کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کثیر تعداد میں صحابہ رضوان اللہ اجمعین سے مشورہ کیا کہ اب مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے تو ہمیں مکہ کے لیے روانہ ہونا چاہیے، مکہ کو فتح کرنے کے لیے۔ وہ مکہ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے نکالا جا رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مڑ کر مکے کو دیکھ رہے تھے کہ اے مکہ، میرا دل نہیں چاہتا کہ میں تجھے چھوڑوں، تو اللہ کا گھر ہے، لیکن ان ظالموں کی سختی مصیبتوں کی وجہ سے تجھے چھوڑنا پڑ رہا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو یہ جو خبر تھی یہ اس وقت کے وہاں مکہ میں پھیل گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ یہ مکہ کو فتح کرنے کے لیے آ رہے ہیں اور ان کی تعداد بھی کثیر ہے۔ تو اس موقع پہ ابو سفیان نے اپنے گھر والوں، بیوی بچوں کو کہا کہ ایسا کرتے ہیں ہم یہاں سے نکل جاتے ہیں اور محفوظ جگہ پر یہاں سے نکل پناہ لے لیتے ہیں۔ ابو سفیان کی جو بیوی تھی وہ پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحم و کرم، آپ کے عفو و درگزر اور آپ کی سیرت اور آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کے دل میں اسلام لا چکی تھی، لیکن چونکہ ابو سفیان جیسے ایک کمانڈر، ایک دشمنان مسلمان، تو اس کے باوجود ان کے دلوں میں جو ان کی بیوی ان کے دل میں اسلام موجود تھا، کہنے لگی کہ تم کہاں بھاگنے کی کوشش کر رہے ہو، باوجود اس بات کے کہ تم جانتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت رحیم ہیں، کریم ہیں، لوگوں کے ساتھ عفو و درگزر کرنے والے ہیں، اور تم یہاں سے بھاگ رہے ہو۔ سو لہٰذا یہ نیک خاتون کی جو بات ہم کے دل میں اثر کی، انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے کہ صحابہ رضوان اللہ اجمعین آ جائیں، مکہ کو فتح کرنے کے لیے سواری منگوائی اور تیار کی کہ ہمیں پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا چاہیے۔ اب سواری منگوائی، یہ باپ اور ساتھ بیٹا جعفر، یہ دونوں ساتھ جا رہے ہیں۔ راستے میں جتنے بھی صحابہ ملتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ابو سفیان کے جو اسلام کا سب سے بڑا دشمن ہے اس پر لپکتے ہیں۔ خیر کسی بھی طریقے سے چھپ چھپا کر ابو سفیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ جا پہنچے۔ جب صحابہ نے دیکھا کہ یہ ابو سفیان آ گئے ہیں، یہ تو اسلام کے دشمنوں سے ایک دشمن ہے، فوراً قریب جانے کی کوشش کی، کہا نہیں، میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میری قرابت داری کا واسطہ دیتا ہوں، چونکہ ابو سفیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد تھے، اور کہا کہ میں تمہیں، اور دوسرا رشتہ یہ تھا کہ ان کی جو بیٹی ام حبیبہ تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی، اس اعتبار سے ابو سفیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی ہوئے۔ کہا میں تمہیں اس چیز کا واسطہ دیتا ہوں کہ میری رسول اللہ کے ساتھ رشتہ داری ہے، مجھے ملنے دو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اچانک ملاقات ہوئی، آپ نے اپنا چہرہ پھیر لیا،
کہ اس کی وجہ سے ہمیں اسلام کو بہت سارا نقصان اٹھانا پڑا ہے، بہت ساری جنگوں میں مسلمان شہید کیے جا چکے ہیں۔ پھر وہ دوسری طرف سے آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنا چہرہ دوسری طرف موڑ لیتے ہیں، پھر وہ دوسری طرف آتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے ہمارے دل کو کتنا زخمی کیا ہے، کیسے ہم برداشت کر سکتے ہیں کہ تم آئے ہو ہم تمہیں فوراً معاف کر دیں، تم نے کتنا دین کا نقصان کیا ہے۔ چنانچہ یہ باپ اور بیٹا رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ ہمیں معاف نہیں کریں گے، میں اور میرا بیٹا جعفر ہم تو آپ کی خدمت میں آئے ہیں اسلام قبول کرنے، اگر آپ ہماری بات نہیں سنیں گے تو ہم در بدر پھرتے رہیں گے یہاں تک کہ اپنے جانیں دے دیں گے۔ جب یہ الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں پہنچے کہ جب اس ابو سفیان نے یہ کہا کیا ہمارے اوپر کوئی رحم نہیں ہو سکتا، کیا یہ چرچے نہیں ہیں کہ آپ عفو درگزر کے پہاڑ ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل نرم ہوا اور فرمایا کہ اگرچہ تم نے اسلام کے خلاف بہت ساری جنگیں لڑی ہیں لیکن چونکہ آج تم توبہ تحائف ہو کر آئے ہو، حضرت علی کرم اللہ وجہ ساتھ تھے، کہا کہ علی ابو سفیان کو لے جاؤ اور ان کو غسل دو اور دین کی بنیادی تعلیم دو اور لوگوں میں اعلان کر دو کہ ابو سفیان ایمان لا چکے ہیں، اب تم سب اللہ اس سے راضی ہو گئے ہیں، تم سب بھی اس سے راضی ہو جاؤ۔ تو عزیزان محترم، جس نے اسلام کی حالت میں توبہ تحائف ہو کر جتنا بڑا ظالم ہی کیوں نہ ہو، لیکن رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر ایک کڑن تھی کہ جہنم کی جو آگ ہے، جو دوزخ کی جو آگ ہے، اس سے ایک ایک مسلمان بچ جائے اور جنت میں جانے والا بن جائے، یہاں تک کہ جو رسول اللہ کے راستوں میں کانٹے بچھانے والی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے بھی دعائیں کر رہے ہیں۔ یہودی کا جنازہ گزر رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو رہے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کیوں پریشان ہیں، یہ تو یہودی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں چلا گیا۔ بلکہ بخاری اور مسلم کی ایک لمبی روایت ہے کہ ایک نوجوان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا کرتا تھا، مسلمان نہیں تھا لیکن بیٹھتا تھا، کہتا تھا مجھے یہ شخص بہت اچھا لگتا، روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کہ کچھ روز ہو گئے وہ آ نہیں رہا، لوگوں سے پتہ چلا کہ وہ بیمار ہے، اس کے گھر چلے گئے، پتہ چلا کہ وہ بہت بیمار ہے، یہاں تک کہ زندگی موت کی کشمکش۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قریب جا کر اس کے کان میں کہا کہ بچے تم میری مجلس میں آتے تھے کہ تم ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دے دو، میں محمد تمہیں گارنٹی دیتا ہوں کہ تم ہمیشہ کے لیے جنت میں چلے جاؤ گے۔ وہ اشارہ کرنے لگا کہ میرے والد سے پوچھ لو۔ والد نے پہلے انکار کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ تم ایک مرتبہ یہ کلمہ پڑھ لو، ہمیشہ کے لیے جنت میں چلے جاؤ گے۔ پھر اس نے باپ کی طرف اشارہ کیا، باپ نے پھر نفی میں سر ہلایا، یہاں تک کہ جب تیسری مرتبہ اشارہ کیا تو باپ نے کہا بیٹے یہ جو کہتے ہیں پڑھ لو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کلمہ پڑھایا، یہاں تک کہ وہ مسلمان ہو گیا، اور اسی اثناء میں اس کی روح پرواز ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اور صحابہ کی جب مجلس میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہایت خوش دیکھا کہ رسول اللہ آج ہم آپ کو بہت خوش دیکھ رہے ہیں، کیا بات ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا آج ایک امتی جہنم کی آگ سے بچ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں جانے والا بن گیا۔ تو اس لیے عزیزان محترم، یہ مسلمان ہونا یہ میری آپ کی مرضی سے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارا چناؤ کیا ہے کہ یہ جو میرے برگزیدہ بندے ہیں، یہ جو مسلمان ہیں، یہ میری رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہوتے ہیں۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ ہر آدمی گناہ گار ہوتا ہے، ہر آدمی کے اندر کمی کوتاہیاں ہوتی ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ مسلمان کے پاس ایک ایمان کی دولت ہے جو اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں لے کر جائے گا۔ تو عزیزان محترم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کچھ ایسے صحابہ موجود تھے کہ جو اسلام سے پہلے اسلام کے خلاف جنگیں لڑتے تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ کے بارے میں دیکھ لیں کہ جب غزوہ احد ہوا تو احد میں جب 70 صحابہ شہید ہوئے تو ان کے سپہ سالار، جو دشمنوں کے سپہ سالار تھے، وہ حضرت خالد بن ولید تھے۔ لیکن جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ان کے بھائی سے ملاقات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں اسلام میں اس طرح داخل ہوا کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر آئے، میں چھپ گیا،
میرے بھائی سے ملاقات کرنے لگے. میں چھپ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن رہا تھا. آپ نے میرے بھائی سے کہا خالد کدھر ہے؟ وہ تو بڑا ہی اچھا خالد ہے، وہ جب جنگ میں جاتا ہے تو وہ ایسے دشمن کے ساتھ لڑتا ہے. اللہ اگر اس کو اسلام کی توفیق دے دیں تو کیا ہی اچھا ہو کہ وہ مسلمانوں کی طرف سے دشمنوں کی گردنیں اتار رہا ہو. کہا کہ میں نے مسلمانوں کے اتنے لوگ شہید کیے، اس کے باوجود دو جہاں کے سردار میرے گھر میں آ کے میری تعریفیں کر رہے ہیں. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری تعریفیں کر کے چلے گئے تو میرے دل کے اندر ایک نرمی سی پیدا ہو گئی کہ یہ جو ہستی ہے یہ کوئی عام نہیں ہے. باوجود ان کے ساتھیوں کو تکلیف دینے کے غزوہ احد میں مسلمانوں کو فتح ہوئی، پھر شکست ہوئی، پھر فتح ہوئی. وہ جو شکست کا سبب ہے وہ غزوہ احد میں دوسرے راستے سے حضرت خالد بن ولید ہی آئے تھے. فرمایا کہ میں جب اپنے گھوڑے پر سوار ہوا، اپنے ساتھ میرے 2-3 ساتھیوں کو لیا کہ میں آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جاتا ہوں، اور بیچ میں ڈر بھی رہے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ راستے میں پکڑا جاؤں، مجھے مار دیں. فرماتے ہیں کہ جب میں گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دور سے دیکھا اس حال میں. صحابہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ موجود تھے. جب پتہ چلا کہ خالد بن ولید آ رہے ہیں تو بجائے اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر کوئی خوف ہوتا، آپ فوراً اٹھے، جوتی بھی نہیں پہنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے، کہا آؤ ہم خالد کا استقبال کرتے ہیں. فرمایا کہ میں ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا، ایسا شاندار صحابہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا استقبال کیا اور کہا کہ خالد آ رہے ہیں، ہمیں ملے. اور حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں کہ یہ موقع تھا کہ میں نے اسلام قبول کیا. تو یہ دل کے اندر ایک نرمی تھی اور عفو درگزر تھا، معاف کرنا تھا. عزیزان محترم کہ ابو سفیان جیسے کہ جنہوں نے اسلام کے خلاف جنگیں لڑی ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں آگے اور عفو درگزر کی اپیل کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کر دیا. اور پھر جلیل القدر صحابی ہوئے. پھر کہا کہ یا رسول اللہ میں نے اسلام کے خلاف جنگیں لڑی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ اب جو میری زندگی رہ گئی ہے وہ میں دین کے لیے وقف کر دوں. لہٰذا غزوہ حنین ہوا. غزوہ حنین میں کیا ہوا کہ ایک کافر نے ابو سفیان کی آنکھ کا نشانہ لے کر ایک تیر مارا. ابو سفیان کی آنکھ میں وہ تیر چلا گیا جس کی ان کا ڈیلا باہر آ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ میں نے اپنی آنکھ کو اللہ کے راستے میں قبول کر لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابو سفیان 2 آپشنیں ہیں. سب سے پہلے یہ کہ میں اللہ سے دعا کروں گا تمہاری آنکھ ٹھیک ہو جائے گی. دوسرا یہ ہے کہ تم صبر کرو، اس کے مقابلے میں جنت ہے. تو آگے سے ابو سفیان نے یہ جواب دیا رضی اللہ عنہ نے کہ صبر ہی بہتر ہے، میں صبر کروں گا. تو وہ جو جان لیتے تھے وہ جب اسلام میں داخل ہوئے اور جب اسلام کو اپنا اوڑھنا بچھوڑنا بنایا تو وہ مسلمانوں کے ساتھ ایسے متحد ہو گئے کہ کافروں کے خلاف ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کے مانند ہو گئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا. حضرت ابو سفیان رضی اللہ جب اسلام لا چکے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب اعلان کیا اور فرمایا من دخل دار ابی سفیان فهو آمن. ارے لوگوں سن لو، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا ہم اس کو کچھ بھی نہیں کہیں گے. لہٰذا یہ ابو سفیان کا گھر ہی تھا جو فتح مکہ کے موقع پہ امن کا گھر بنا اور جتنے بھی لوگ ابو سفیان کے گھر میں آگے تھے سب امن پا گئے. اس لیے عزیزان محترم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی ہیں، ان کی بیٹی ام حبیبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی تھے. یہ قرابت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود ہے. اور اسی طرح آپ رضی اللہ عنہ 88 سال کی عمر میں جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دور خلافت تھا تو اس میں آپ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تھا. اس لیے عزیز محترم صحابہ رضوان اللہ اجمعین یہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی سیرت کو بیان کرنے کی اس لیے ضرورت پڑ رہی ہے کہ کچھ جاہل اور ناواقف لوگ ان پر کیچڑ اٹھالتے ہیں اور مختلف قسم کی باتیں کرتے ہیں. حالانکہ ہمارا ماننا ہے کہ جس نے ایمان کی حالت میں، اسلام کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے وہ صحابی ہے، اور جو صحابی ہے وہ پوری دنیا سے قیمتی ہے ان کی چیزوں سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری مسلم میں روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی تم میں سے ایک آدمی اوہد پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کر دے
اور دوسری طرف میرے صحابہ ایک مد صدقہ کر دیں تو وہ احد پہاڑ سونے کا صدقہ کرنا اس کے برابر نہیں ہو سکتا. لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، کہ وہ لوگ برابر نہیں ہو سکتے من انفق من قبل الفتح وقاتل، کہ غزوہ فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے قتل و قتال کیا اور خرچ کیا اور اس کے بعد جو اسلام لے کر آئے وہ ان کے برابر نہیں ہو سکتے، کیونکہ ابتداء اسلام میں مشقتیں بہت زیادہ تھی، اسلام اتنا پھیلا نہیں تھا، مختلف تکلیف برداشت کرنی پڑی. حضرت بلال، حضرت خباب اور مختلف دیگر صحابیات کے واقعات کو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح ان کو تکلیفیں دی گئیں. فرمایا کہ ان کا جو درجہ ہے بہرحال ان کا درجہ اللہ کے نزدیک زیادہ ہے. ہاں اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا، اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس مرتبے بنائے ہوئے ہیں، جس نے کہا کہ افضل البشر بعد الانبیاء، نبیوں کے بعد سب سے قیمتی اور افضل بشر حضرت ابو بکر ہیں، اور ان کے بعد حضرت عمر ہیں، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، اور میں کہ اس امت کے حیا کے پیکر عثمان ہیں اور شیر خدا علی ہیں. تو ہر صحابہ کا مرتبہ الگ ہے. ہاں اگر میں خود اپنی طرف سے مرتبہ بنانا شروع کر دوں تو یہ میرے ایمان کے ختم ہونے کی نشانی ہے.